نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے صفت احسان حدیث جبرائیل کی روشنی میں۔ یہ حدیث جبرائیل کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری دور ہے، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور آپ معلم ہیں، سکھانے کے لیے تشریف لائے، دین سکھانے کے لیے آئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تھے اور آپ وحی لوگوں کو سناتے تھے۔ قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، کتاب مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی بشارت دی جا چکی ہے، اتممت علیکم نعمتی کی خوشخبری سنائی جا چکی ہے، رضیت لکم الاسلام کا اعلان ہو چکا ہے۔ یعنی دین کے تمام اجزاء، دین کے تمام حصے، دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ان تمام دین کے شعبوں کا، دین کے تمام اجزاء کا ایک خلاصہ بیان ہو جائے۔ جیسے معلم تقریر کرتا ہے، تقریر کرنے کے بعد پھر وہ ایک خلاصہ بیان کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو پورا دین آ چکا ہے، اب اس پورے دین کا خلاصہ اور اس کی جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتانی ہیں۔ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ عام طریقوں سے ہٹ کر تھا، اس لیے اس کا عنوان ہے حدیث جبرائیل۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کافی تعداد میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، مجلس ہو رہی تھی، دین کی باتیں چل رہی تھیں کہ اتنے میں ایک شخص مجلس میں داخل ہوا۔ اس شخص کا حلیہ یہ تھا کہ نہایت ہی سفید بے داغ کپڑے پہنے ہوئے تھا، لیکن وہ شخص انجان تھا۔ یعنی اگر وہ مقامی آدمی ہوتا تو جانا پہچانا ہوتا کہ بھائی فلاں آدمی ہے، اگر وہ مسافر ہوتا تو پھر سفر کے آثار اس کے اوپر ہونے چاہیے تھے، گرد و غبار ہوتا، مٹی لگی ہوئی ہوتی، معلوم ہوتا کہ ایک آدمی سفر کر کے آ رہا ہے۔ تو نہ تو مسافر معلوم ہو رہا ہے اور نہ مقامی آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ وہ نہایت ہی بے تکلفی کے ساتھ مجلس میں آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا۔ یعنی اس طرح بیٹھا کہ اس کے گھٹنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل رہے تھے، اور بے تکلفی کے ساتھ آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب یہ منظر بڑا عجیب تھا کہ ایک اگر انجان آدمی ہے تو اسے آداب مجلس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں اس طرح بیٹھنا کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے جائیں اور آپ کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جائے، یہ تو بے تکلفی کی علامت ہے۔ تو ایک طرف انجان ہے، دوسری طرف بے تکلفی ہے۔ حاضرین یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ شخص ہے کون؟ یہ دونوں باتیں اس کے اندر کیسے آ گئیں؟ تکلف بھی ہے، بے تکلفی بھی ہے، جانا بھی ہے، انجانا بھی ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ایسے حیران کن اور تعجب انگیز انداز میں مجلس میں وہ شخص آیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دل سے ان چیزوں کا ماننا ایمان ہے۔ یعنی اگر دل سے مانتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہوں، آخرت پر میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اگر یہ بات دل سے مانتا ہے تو ایمان ہے۔ یعنی اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطن کا نام ہے۔ ان دو سوالات کے بعد پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ ہر سوال کے بعد جب آپ جواب دے دیتے تھے
جو آنے والا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ سائل بھی ہے، سوال بھی کر رہا ہے۔ سوال کرنا تو طالب علم ہونے کی علامت ہے کہ طالب علم ہے، طلب کے لیے آیا ہے، معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو استاد ہونے کی علامت ہے۔ طالب علم تو یہ نہیں کہا کرتا کہ استاد جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ہر سوال کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو ہر سوال کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ نے ٹھیک کہا، اصبتا، درست فرمایا آپ نے۔ اب تیسرا سوال انہوں نے کیا جو ہمارے عنوان اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ مل احسان ہو، احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہلا سوال اسلام کا تھا، ایمان کا تھا، اور اب تیسرا سوال ہے احسان کا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ جیسے اللہ تعالی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نماز میں نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، چاہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی شکل ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی اس کو مورتی ہے، لیکن ہمارے تصور میں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سمایا ہوا ہو کہ جب ہم اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ایسا لگے جیسے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے ہوں، ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو صفت احسان حدیث جبرائیل کی روشنی میں ہم نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی، اور اس سے یہ بات بھی کھل کر آ گئی کہ نیت کا اخلاص اور احسان کی صفت حدیث کا مطلوب ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کے اندر صفت احسان ہو اور آپ کا دل چاہے تو نہ ہو، یعنی یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے کہ اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ اعمال کا مدار ہی اس کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ ایک تو ہے کسی عمل کا قانونی ہونا، قانونی طور پر آپ نے نماز پڑھی، نیت باندھی، رکوع سجدہ کیا، چاہے دل لگ رہا تھا چاہے نہیں لگ رہا تھا، نماز قانونی طور پر ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھا، چاہے تقویٰ اس سے ملا کہ نہیں ملا، آپ صبح سے شام تک نیت کر کے، ارادہ کر کے آپ نے روزہ رکھ لیا، قانونی طور پر روزہ ہو گیا۔ تو کیا اسلام کو صرف قانونی نمازیں، قانونی روزے یا قانونی حج یا قانونی عبادتیں ہی مطلوب ہیں؟ جی نہیں، اسلام کا مطلوب قانون سے آگے بڑھ کر یہ ہے، اعمال کے اندر حسن و جمال پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اس کی سطر سطر کے اندر آپ کو احسان رواں دواں نظر آئے گا۔ حدیث جبرائیل کی روشنی میں جو ہم نے یہ بات بیان کی، یہ صرف قانونی بات نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری منزل یہ ہے، پہلی منزل تو یہ ہے، اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے، اس سے نیچے دوسرا مرتبہ، اگر کسی کو وہ بات حاصل نہیں ہے تو دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے احساسات میں وہ اتنا سمایا ہوا نہیں ہے، تو یہ تو حقیقت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ ہمہ وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو ہم اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ذرا کھول کر بیان کریں گے۔
تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی حدیث جبرائیل کی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کافی تعداد میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مجلس ہو رہی تھی، دین کی باتیں چل رہی تھیں کہ اتنے میں ایک شخص مجلس میں داخل ہوا۔ اس شخص کا حلیہ یہ تھا کہ نہایت ہی سفید بے داغ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ نہایت ہی بے تکلفی کے ساتھ مجلس میں آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ تو ایسے حیران کن اور تعجب انگیز انداز میں مجلس میں وہ شخص آیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دل سے ان چیزوں کا ماننا ایمان ہے۔ یعنی اگر دل سے مانتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہوں، آخرت پر میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اگر یہ بات دل سے مانتا ہے تو ایمان ہے۔ یعنی اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطن کا نام ہے۔ ان دو سوالات کے بعد پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ ہر سوال کے بعد جب آپ جواب دے دیتے تھے، جو آنے والا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ سائل بھی ہے، سوال بھی کر رہا ہے۔ سوال کرنا تو طالب علم ہونے کی علامت ہے کہ طالب علم ہے، طلب کے لیے آیا ہے، معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو استاد ہونے کی علامت ہے۔ طالب علم تو یہ نہیں کہا کرتا کہ استاد جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ہر سوال کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو ہر سوال کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ نے ٹھیک کہا، اصبتا، درست فرمایا آپ نے۔ اب تیسرا سوال انہوں نے کیا جو ہمارے عنوان اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہلا سوال اسلام کا تھا، ایمان کا تھا، اور اب تیسرا سوال ہے احسان کا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس طرح متوجہ ہو کہ بس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان لم تکن تراہ، اگر یہ رتبہ حاصل نہیں ہے، یہ مقام بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے، اگر یہ مقام نہیں ہے تو اس سے دوسرے نمبر کا مقام یہ ہے، ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے، اور نگاہ سے مراد اللہ کی نگاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اگر رات کے اندھیرے میں درخت کا کوئی پتا بھی نیچے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی چیونٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اور وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ذرہ ذرہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ علم سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت پوری کائنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس کی نگاہیں ہر ایک کی نگرانی کر رہی ہیں۔ تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے دیکھنے سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ تو احسان اس کا نام ہے کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی تمہارے عمل کے اندر اتنا خلوص ہونا چاہیے، اتنی لگن ہونی چاہیے
کہ تمہیں ہر قدم کے اوپر یہ محسوس ہوتا رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے اس صفت احسان کا تعلق عبادات سے آگے نکل کر پوری زندگی پر پھیل جائے، یعنی پوری زندگی میں انسان محسن بن جائے، احسان کرنے والا بن جائے، اس کے اندر وہ خلوص پیدا ہو جائے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر خالص نیت ہے، خالص اللہ کی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور کوئی نیت نہیں ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ کسی منصب کی چاہت ہے، نہ دنیا کی طلب ہے، بس ایک ہی چیز ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ مجھ سے خوش ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے لیے گوارا ہے۔ تو پورے جتنے اعمال ہیں انسان کے، ان تمام اعمال کی جو جڑ ہے وہ احسان ہے۔ اسی احسان کو جب دوسرے ناموں سے، تزکیے کے نام سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، یہ اسی احسان کے دوسرے عنوانات ہیں، اس کے نام ہیں، ورنہ اصل مقصود یہ ہے۔ اب اس مقصود کو حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع میسر ہوں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کا خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور ان چیزوں کی ممارست ہے، یعنی ممارست کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں طبیعت کا اور مزاج کا ایک حصہ بن جائیں۔ جیسے آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، چونکہ طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے، پیاس لگ رہی ہے، پینے کو چاہیے۔ تو جس طرح یہ طبیعت کے تقاضے کھانے پینے کی طرف کو لے جاتے ہیں، اس طرح اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی یاد طبیعت ثانیہ بن جائے۔ آدمی کو چین نہ آئے جب تک اس کو یاد نہ کر لے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے ہوں، ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو صفت احسان حدیث جبرائیل کی روشنی میں ہم نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی، اور اس سے یہ بات بھی کھل کر آ گئی کہ نیت کا اخلاص اور احسان کی صفت حدیث کا مطلوب ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کے اندر صفت احسان ہو اور آپ کا دل چاہے تو نہ ہو، یعنی یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے کہ اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ اعمال کا مدار ہی اس کے اوپر ہے، اس لیے کہ ایک تو ہے کسی عمل کا قانونی ہونا، قانونی طور پر آپ نے نماز پڑھی، نیت باندھی، رکوع سجدہ کیا، چاہے دل لگ رہا تھا چاہے نہیں لگ رہا تھا، نماز قانونی طور پر ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھا، چاہے تقویٰ اس سے ملا کہ نہیں ملا، آپ صبح سے شام تک نیت کر کے، ارادہ کر کے آپ نے روزہ رکھ لیا، قانونی طور پر روزہ ہو گیا۔ تو کیا اسلام کو صرف قانونی نمازیں، قانونی روزے یا قانونی حج یا قانونی عبادتیں ہی مطلوب ہیں؟ جی نہیں، اسلام کا مطلوب قانون سے آگے بڑھ کر یہ ہے، اعمال کے اندر حسن و جمال پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اس کی سطر سطر کے اندر آپ کو احسان رواں دواں نظر آئے گا۔ حدیث جبرائیل کی روشنی میں جو ہم نے یہ بات بیان کی، یہ صرف قانونی بات نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے۔ اب یہ بات رہ گئی کہ اس کے بعد آنے والے نے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس پر فرمایا کہ قیامت کا صحیح وقت اللہ کو معلوم۔ سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ یہ آپ نے قیامت کے بارے میں جواب دیا کہ جو سوال کر رہا ہے، جواب دینے والا اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے کہ قیامت کا صحیح وقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز رکھا ہے کہ صحیح وقت کیا ہے، قیامت کا کب آئی۔ پھر پوچھا کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ تو قیامت کی علامتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
متعدد علامتیں قیامت کی بتائیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، رتبوں کی ترتیب بدل جائے گی، مالک نوکر بن جائے گا، نوکر مالک بن جائیں گے، بیٹا باپ بن جائے گا، باپ بیٹا کی جگہ لے لے گا، رتبوں کی ترتیب بدل جائے گی۔ ننگے پیر پھرنے والوں کو تم دیکھو گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ یہ سب سوالات کرنے کے بعد جب واپس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی آنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے دین کا ایک خلاصہ، تمام زندگی جو اللہ کے نبی دین بتاتے رہے، سکھاتے رہے، آخر میں اس کا ایک خلاصہ سامنے آ جائے اور پورے دین کا ایک نقشہ تم سمجھ لو۔ اس سکھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ سلامتی ہو حضرت جبریل پر، ہزاروں سلام و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ کا دین سکھایا اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔